اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی نے اپنی روایت کے عین مطابق ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے. حکومت کے منہ سے مذاکرات کا لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا جی حضور. تو سر اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ٹرن ہے نا، یہ بقول خان صاحب کے یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے. اچھا. لیکن انہوں نے لیڈروں کے نام بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں اگر اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے طور پہ دیکھوں تو وہ شخص جو اپنے لفظوں پہ قائم نہ رہتا ہو، میں تو اس کو لیڈر ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو بڑا کہاں سے ہو جائے گا وہ. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک نئی اصطلاح اپنے لیے استعمال کی اور اس اصطلاح نے بالآخر ان کو کہیں کا چھوڑا نہیں ہے. جی. تو یہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، پھر میں کہتا ہوں یہ وہی چور ڈاکو نہیں ہے، یہ فارم 47 والے نہیں ہیں جن سے یہ اب بات چیت کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا تھا ان چوروں کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھوں گا، جو مرضی ہو جائے. تو اب جتنی برق رفتاری سے انہوں نے وہ آفر، ابھی تو میرا خیال ہے اس کی ایکو گونج رہی ہوگی پارلیمنٹ کی دیواروں کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. جی. مگر ایک اور چھپی ہوئی خواہش اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ان کا بھی نمائندہ بٹھا لینا. اچھا، وہ اس کی وجہ ہمیں جاننا چاہیے. جی. ویسے تو میرے خیال ہے ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا، ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہلی دفعہ فوج لے کے آئی تھی، ووٹ نہیں لے کے آیا تھا ان کو. 2018 کا الیکشن جو ہے اس کی بہت بڑا ثبوت ہے. جتنی بدترین تاریخ کی دھاندلی 2018 کے الیکشن میں ہوئی، جس کے نتیجے میں خان صاحب اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، اور جو لے کے گئے پھر اس کے ساتھ جو سلوک انہوں نے خود کیا وہ سب کے سامنے ہے. پھر اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ اپنے محسن کو اگر محسن کشی کا شکار بنائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی خیر نہیں ہوتی. اینی وے، بات پہ آتے ہیں. جی. یہ بات میڈیا اور سیاسی ایلیٹ جو ہے ایک طویل عرصے سے انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جب سے وہ اقتدار سے نکلے تھے، کہ بھائی پولیٹیکل معاملات کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں ہے. آپ اگر ان کی طرف دیکھیں گے، آپ ضرور دیکھیے، ماضی میں بھی لوگ دیکھتے رہے، ان کی طرف دیکھنے سے فائدہ بھی ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوا باہر، نو تھینک یو، ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ہم سیاستدان نہیں ہیں، خدا کے لیے ہماری طرف مت دیکھیں. پھر انہوں نے ضد کی ایک خط لکھا، پھر انہوں نے ضد کی دوسرا خط لکھا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو اڈیالہ میں بیٹھا قیدی ہے، دھرنا پالیٹکس بھی یوز کی حکومت کو پریشر، یہ جو اڈیالہ میں بیٹھا قیدی ہے، اس کا نہ ہم خط پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں نہ وصول کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر کسی طرح آ بھی گیا تو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، میرا بیان نہیں ہے. جی. لہٰذا ادھر سے جس کو کہتے ہیں ریڈ جھنڈی بہت دفعہ دکھائی گئی، ایک دفعہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو پشاور میں ملاقات ہو گئی تھی چیف کی بیرسٹر سیف اپنے گوہر سے اور علی امین گنڈا پور سے، کہ آج جشن منایا گیا تھا پوری پی ٹی آئی میں، نئی کھڑکی کھل گئی ہے، اب دروازہ کھلا ہے. پھر اس کے بعد انہوں کو پھر کہنا پڑا کہ نو تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے مذاکرات پہ. جی. دیکھیے، مذاکرات اگر پولیٹیشین صحیح کرنے تھے تو شروع تو ہوئے تھے ایک دفعہ. یاد ہے نا جب 3 دور ہو چکے تھے اس کے، جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے ان کی صدارت میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، وہ اگر جاری رہتے، آپ اڈیالہ جیل سے لگامیں کھینچ کے سبوٹیج نہیں کرتے تو اب تک کوئی نتیجہ نکل گیا ہوتا. بالکل یقینی طور پر کوئی نتیجہ نکل گیا ہوتا، آپ مین سٹریم پولیٹکس کے حصے دار بن گئے ہوتے. خان صاحب کو جو اس کے مشیر اور دوست مشورہ نہیں دیتے ہیں یا غلط مشورہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنی قوت ان کے پاس ہے پارلیمنٹ میں، 84 کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں، 100 سے زیادہ ان کے ایم پی ایز ہیں یہاں، میجورٹی حکومت ان کی کے پی کے میں ہے. آپ مجھے بتائیں، ایسی پارٹی کے ہیڈ کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ڈینائی کرنا چاہیے کبھی؟ وہ تو حشر کر دیتے اس حکومت کا، سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی، جو 2 بڑی حکومتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی حکومتیں بھی گراؤں گا، میں اسمبلیاں بھی توڑوں گا. تو پھر بھگت رہے نا، اس سارے کا کیا درا بھگت رہے. اینی وے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات شروع کیسے ہوں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک فوج کا نمائندہ بھی بٹھائیں. مجھے توقع نہیں ہے کہ فوج اس پہ راضی ہوگی، بیکاز دے وانٹس کہ یہ ڈیفنس کا معاملہ ہم پہ چھوڑیں. ڈیفنس میں انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہیئر وی آر. اور وہ کہتے ہیں سیاسی معاملہ جات آپ خود چلائیں، ہونا بھی ایسے چاہیے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عدالتی معاملہ جات بھی سہولت کاری نہ کریں، انصاف کریں. جی. تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں پی ٹی آئی کو. وہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ ان کے دشمن ہے. جی. اس لیے کہ ان کی اب دوست نہیں ہے اس طرح سے، جس طرح پہلے چاہے وہ کھوسوی عدالت تھی، چاہے ساکھوی عدالت تھی،
چاہے وہ بندے علی عدالت تھی، وہ تو چاہے وہ گلزاری عدالت تھی، اب وہ نہیں ہے، اب وہاں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا آغاز اگر ہوا، مجھے یوں لگتا ہے، تو وہ اسی پریمیسز سے ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا، کیونکہ اس میں کوئی پری کنڈیشن نہیں تھی۔ جی، اس میں یہ تھا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، حل نکالتے ہیں، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ کوئی ذی شعور آدمی، کوئی میڈیا کا سینسیبل آدمی پولیٹیکل ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہو سکتا، بالکل اور راستہ وہیں سے نکلنا ہے، بالکل اور جتنی اس میں دیر کی جائے گی اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل بخاری صاحب، دیر آئے درست آئے، دس از دا مومنٹ کہ جب پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ میں چینجنگ ڈائنامکس پر۔ اسٹے ود اس۔